مسلمہ قذاب اقربہ کے میدان میں 40,000 سپاہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مسلمہ کے سپاہی اشتیاق سے جنگ کے منتظر تھے۔ انہوں نے اکرمہ اور شرجیل کے خلاف جو کامیاب جنگیں لڑی تھیں، جن میں یہ دونوں مسلمہ کی ضربوں کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹائے تھے، ان سے مسلمہ کی سپاہ کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور قذاب خود ان کو ناقابل تسخیر نظر آنے لگا تھا۔ مسلمہ کے سپاہی اب اپنے رہنما اور اس کے مقصد کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے کو تیار تھے، اور مسلمہ کو یقین تھا کہ وہ خالد کو بھی وہی مزہ چکھائے گا جو ان کے دو پیش رو دیکھ چکے ہیں۔ خالد کی آمد سے چند روز پیشتر مسلمہ اپنے قابل ترین سالار سے محروم ہو گیا۔ یہ مجاع بن مرا نامی سردار تھا۔ مجاع 40 سواروں کے ہمراہ ایک پڑوسی کنبے پر، جس کے ساتھ اس کی نسلی عداوت تھی، چھاپا مارنے نکلا تھا۔ چھاپا مار کر واپس آتے ہوئے یہ رسالہ اقربہ سے ایک روز کی مسافت پر واقع ایک مقام میں ایک درے میں ٹھہر گیا۔ مجاع کے جوان گہری نیند سو گئے، لیکن یہ ان کی آخری نیند تھی، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس گروہ کے تمام آدمیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے پیش روز رسالوں میں سے ایک نے گرفتار کر لیا۔ ان مرتدین کو اللہ کی تلوار کے سامنے پیش کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ وہ کس پر ایمان رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا مسلمہ قذاب پر؟ سب کے سب غیر متعصف رہے، حالانکہ بعض نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برابر کا سمجھوتا کرنے کی کوشش کی کہ ایک نبی تم لوگوں کا ہو جائے اور ایک نبی ہم لوگوں کا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی لغویات پر وقت ضائع کرنے والے آدمی نہیں تھے، اور انہوں نے ان کے قائد مجاع کے سوا تمام کے سر قلم کروا دیے اور اس کو زنجیر پہنا کر قیدی بنا لیا۔ چونکہ وہ ایک نامور سردار تھا اور اس لیے وہ یرغمال کے طور پر کرامت ثابت ہو سکتا تھا۔ اس قیدی سردار کو ساتھ لیے اسلامی لشکر اقربہ کے قریب پہنچا، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا، وہاں خیمہ زن ہو گیا اور اب دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار تھے۔ اگلی صبح دونوں لشکر جنگ کے لیے سفارہ ہوئے۔ مسلمہ نے 40,000 سپاہ کو ایک قلب، ایک میسرہ اور ایک میمنہ کی صورت میں ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے رات عبادت میں گزاری۔ اتنی بڑی اور کٹر مخالف فوج کا ایک ساتھ کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کا سپہ سالار خباثت اور عیاری میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ نماز فجر کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فقط 13,000 سپاہ کی صف بندی کی جنوبی دامان میں، اور انہوں نے اپنے لشکر کو ایک قلب اور دو بازوؤں کی صورت میں مرتب کیا۔ دسمبر 632 کے تیسرے ہفتے شوال 11 ہجری کے آغاز کے جاڑوں کی ایک صبح کو جنگ یمامہ شروع ہوئی۔ خالد نے ایک عام حملے کا حکم دیا اور مسلم فوج کا پورا اگلا حصہ اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ سیلاب کی طرح آگے بڑھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے حملے کی قیادت کی، لیکن کفار کا لشکر چٹان کی طرح جم کر کھڑا رہا۔ کچھ عرصے تک گھمسان کی لڑائی جاری رہنے کے بعد مسلمانوں کی پیش قدمی اور کفار کی اگلی صفوں کو چیرنے میں ناکام کوششوں کے نتیجے میں ان کی اپنی صفوں میں کچھ بدنظمی پیدا ہو گئی، لیکن یہ بات پریشانی کا باعث نہ بنی جب تک وہ اپنا حملہ جاری رکھ سکتے تھے اور دشمن بدستور مدافعت پر مجبور تھا۔ رفتہ رفتہ مرتدین کی تعداد کی فوقیت اپنا اثر دکھانے لگی۔ انہوں نے مسلمانوں کی نسبتاً پتلی صفوں کے خلاف گتھے ہوئے بھاری دستوں کے ساتھ حملہ کر کے اپنے دباؤ میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن کچھ دیر بعد ان کی بازگشت کی رفتار بڑھ گئی۔ پھر مسلمانوں کی بازگشت برہم پسپائی کی شکل اختیار کر گئی۔ پہلے کچھ دستے پلٹ کر بھاگے، پھر دوسرے ان کے نقش قدم پر بھاگے، اور ذرا دیر میں سارے لشکر نے میدان چھوڑ دیا۔ افسران اس پسپائی کو نہ روک سکے اور ان کی سپاہ کا ریلا انہیں بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ مسلمان فوج اپنے پڑاؤ سے بھی گزر گئی اور کچھ دور اور بھاگتی چلی گئی۔ تب کہیں جا کر اس نے دم لیا۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں خالد کا خیمہ بھی نصب تھا، اور اس خیمے میں ان کی نئی نئی بیوی اور قیدی سردار مجاع بدستور زنجیروں میں جکڑے بیٹھے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پھر سے منظم کیا تو خالد اور اس کے دوسرے اعلیٰ سالاروں نے اس کی جزوی افواج کا چکر لگایا، اور انہوں نے سپاہ کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے اس عزم کو پختہ کیا کہ مسلمہ کے ہاتھوں زک اٹھانے کا پورا بدلہ لیا جائے۔ سپاہ نے قسم کھائی کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی تلواروں کو توڑ ڈالیں گے۔
اس طرح دوبارہ منظم ہو کر مسلمانوں نے باقاعدہ صفوں میں ایک بار پھر میدان عقربہ کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ صرف شیروں کی مانند نہیں، بھوکے شیروں کی طرح میدان کارزار کو لوٹے۔ اسی اثنا میں مسلمہ کذاب نے بھی اپنی فوج کو سابقہ ترتیب میں دوبارہ صف آرا کر لیا۔ وہ اللہ کی تلوار کی دوسری ضرب کا اس یقین کے ساتھ منتظر تھا کہ ایک بار پھر مسلمانوں کو بدحواس کر کے میدان سے بھگا دے گا۔ خالد کے حکم پر لشکر اسلام دوبارہ اللہ اکبر کے نعرے اور اس کے معارکے کے خاص جنگی نعرے یا محمد کے ساتھ امنڈتا ہوا بڑھا۔ نسبتاً چھوٹے لشکر نے پھر مرتدین کے کثیر التعداد سے سپاہ سے ٹکر لی، بازو بازو سے اور قلب سے ٹکرائے۔ مسلمانوں نے پورے محاذ پر شدید حملے کیے اور مرتدین کو ان کے سامنے ثابت قدم رہنے میں سخت مشکلیں پیش آئیں۔ خالد اب اس نتیجے پر پہنچے کہ مرتدین کو اپنے جھوٹے نبی پر اتنا اندھا ایمان ہے کہ اس کے جیتے جی وہ کبھی ہار نہ مانیں گے۔ اب ظاہر ہو گیا کہ صرف مسلمہ کی موت کفار کا حوصلہ توڑ سکتی ہے۔ اس کی موت کے نفسیاتی صدمے سے جلد ہی مادی شکست کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن خالد کی طرح مسلمہ اگلی صفوں میں نبرد آزمان نہیں تھا، اس لیے اس کو مرتدین کی صفوں میں پناہ لیے پیچھے اپنے مریدوں کے حلقے میں کھڑا رکھا گیا تھا۔ جب معرکے کا پہلا شدید دور ختم ہوا تو سپاہ نے ذرا ہاتھ روک کر دم لیا، رن میں وقفہ ہوا۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن فوج کے قلب کی طرف بڑھے اور مبارز طلب کرتے ہوئے فرمایا، میں الولید کا بیٹا ہوں، کیا کوئی شخص میرا مقابلہ کرے گا؟ خالد کی للکار کے جواب میں مرتدین کی صفوں میں کئی مانے ہوئے بہادر سامنے آئے اور ایک ایک کر کے ان کی طرف بڑھے۔ خالد نے ہر حریف کو ٹھکانے لگانے میں لمحہ بھر بھی توقف نہ کیا۔ خالد نے گفت و شنید کی تجویز پیش کی اور مسلمہ متفق ہو گیا۔ وہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا اور باہمی مقابلے کی عزت تک پہنچنے سے ذرا پہلے رک گیا۔ اگر ہم سمجھوتا کرنے پر رضامند ہو جائیں تو تم کیا شرائط قبول کرو گے؟ خالد نے دریافت کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مسلمہ کو قتل کرنے کا عزم کر رکھا تھا، مذاکرہ تو اسے قریب لانے کے لیے محض ایک جھانسا تھا۔ اب خالد کی پھرتی ہی اسے مسلمہ پر حملہ کرنے کا موقع نکال سکتی تھی، ورنہ وہ اپنے محافظوں کی پناہ میں واپس جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال پوچھا۔ مسلمہ نے پھر سر پھیر کر اپنی آواز کو محو ہو کر سنا، اسی لمحے خالد اس پر جھپٹ پڑے۔ خالد تیز تھے لیکن مسلمہ ان سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ وہ لپک کر مڑا اور رفو چکر ہو گیا۔ مسلمہ ایک بار پھر اپنے محافظوں کے بیچ میں محفوظ تھا، لیکن فرار کے اس لمحے میں دونوں فوجوں کے حوصلوں پر واقع کچھ ایسے معنی خیز اثر ہوا کہ ایک فریق کی ہمت ٹوٹ گئی اور دوسرے کی بلند ہو گئی۔ مرتدین کی نگاہ میں ان کا نبی اور سپہ سالار کا خالد سے جان بچا کر بھاگنے کا منظر شرمناک تھا۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے دوبارہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تازہ جوش و خروش کے ساتھ لڑے اور بالآخر فتح کے آثار نمودار ہوئے۔ مسلمانوں نے تیغ و خنجر کے ایسے جوہر دکھائے کہ مرتدین پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ان کی بازگشت کی رفتار تیز ہوئی تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے اپنی جدوجہد میں جان لڑا دی۔ تب کفار کا محاذ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مسلمہ کچھ نہ کر پایا اور اس کا چوٹی کا سالار رجال مارا جا چکا تھا۔ اب اس کا میمنے کا سالار محکم نے مرتدین کو بچانے کی ترکیب کی۔ اس نے پکار کر کہا، باغ میں چلے جاؤ، میں تمہارے عقب کی حفاظت کروں گا۔ لیکن مرتدین کا انتشار اب اتنا بے قابو ہو گیا تھا کہ نہیں رک سکتا تھا۔ لشکر کا بڑا حصہ بھاگ کھڑا ہوا اور بدحواسی میں تتر بتر ہو گیا۔ مسلمہ کے لشکر کا صرف کوئی 1/4 حصہ لڑنے کے قابل رہ گیا۔ اس نے محکم کے ایک چھوٹے عقبہ دستے کی آڑ میں پھرتی سے ایک قلعہ نما باغ کا رخ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے اس عقبی دستے کو کاٹ کر رکھ دیا اور محکم خلیفہ کے بیٹے عبد الرحمن کا تیر کھا کر مارا گیا۔ اب مسلمانوں نے میدان عقربہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھگوڑے مرتدین کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو ہر طرف تحقیق کیا۔ تھوڑی دیر میں مسلمان اس قلعہ نما باغ تک جا پہنچے جہاں مسلمہ کے 7,000 سے کچھ زیادہ مرتدین نے پناہ لے رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف اونچی فصیلیں تھیں۔ بالآخر جنگ یمامہ اپنے اختتام کو پہنچی اور مسلمہ کذاب وحشی کے درچے سے جو ان کے پیٹ میں لگا مارا گیا۔ یوں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی۔